بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ خلاق کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ اس آیت مبارکہ میں سیدھا اشارہ کر دیا منافقوں کی طرف۔ ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ 5-7 بندے بیٹھے ہوں تو ان میں ایک کانا بیٹھا ہو تو کانا صرف کہہ دینے سے ہی کانے کو کان کھڑک جاتی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ بات میری ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، میں کہ حبیب پیارے آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے۔ تو وہ مرض منافقت کا تھا، نفاق کا تھا، دوغلے پنے کا تھا۔ ما یسارعون فیہم، یہ یہودیوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، یہودیوں کے پاس ہے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ منافق جو تھے وہ یہودیوں کے ساتھ اس لیے بنا کے رکھتے تھے، جوڑ کے رکھتے تھے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ سود پہ پیسے دیتے تھے۔ کیسے دیتے تھے پیسے؟ سود پہ پیسے دیتے تھے، جیسے آج یہودی پیسے دیتے ہیں سود پہ، ویسے اس وقت بھی دیتے تھے۔ تو یہ جو لوگ تھے نعوذ باللہ من ذالک، تھے مشرک اندر سے اور تھے منافق اندر سے، انہوں نے ایمان ظاہر کیا ہوا تھا، یہ صرف یہ اس لیے وہاں جاتے تھے، انہیں ڈر تھا کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو یہودی غالب آ جائیں، کیونکہ وہ دو آپس میں متوازی قوتیں ہیں، ایک اہل ایمان کی، ایک یہودیوں کی۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اہل ایمان مغلوب ہو جائیں اور یہودی غالب آ جائیں اور ہم یہودیوں کے ساتھ بگاڑ کے کل کو ذلیل و رسوا ہوتے رہیں۔ اس لیے وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہو رہے تھے، اسلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں یہ خطرہ لاحق تھا کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان مغلوب ہوں، یہودی غالب آ جائیں اور پھر ہمارا کک پکا نہ رہے، ہمارا کچھ بھی نہ بچے، پھر ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں۔ آج جو ہمارے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں وہ تعاون بھی جاتا رہے، پھر ہم تو ان کے بھائی خواہ ہیں، ہم تو ان کے مقروض ہیں یہودیوں کے، تو پھر ہم ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھئی یہ ذہن میں رہے، ہر دور کے اندر ایسے منافق رہے ہیں اور ہر دور کے اندر منافقوں کی ترجیحات یہی رہی ہیں۔ انہوں نے اسلام کو پیچھے چھوڑا ہے، مادیت کو آگے رکھا ہے۔ انہیں مادیت جہاں دکھائی دی ہے نا وہ اسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ دکھائی دے تو ادھر کھڑے ہو جائیں گے، یہودیوں میں دکھائی دے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ کے یہ آیت مبارکہ پہلے دیکھیں، اگلا حصہ دیکھیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہمیں تو ڈر رہتا ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہیں یہ نہ ہو، دائرہ کہتے ہیں گردش کو، گردش زمانہ، مصیبت، تکلیف، کہتے ہیں ہمیں تو ڈر رہتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پر کوئی تکلیف ہی آ پڑے، ہم پر کوئی تکلیف آ پڑے، ادھر یہودیوں سے بگاڑ لیں، نصرانیوں سے بگاڑ لیں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ ذہن میں رہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یقولون، وہ کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ زبان سے کہتے ہوں، دل میں کہنا جو ہے نا اس کو بھی بعض اوقات قول سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، دل میں کہیں بھی بات کو قول سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو محاورہ ہے نا، دل کی بات کو قول سے تعبیر کرنے کا یہ طریقہ، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، تقریباً ہر لغت میں
دل میں کہی ہوئی بات کو قول سے تعبیر کر دینا، کیونکہ قول کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ کچھ کہنے کو قول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پر کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی آفت آ پڑے، کوئی گردش زمانہ کی شکار ہو جائیں ہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قول کے ساتھ تعبیر کیا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے کہا ہو، دل کے ساتھ کہی ہوئی بات کو بھی قول سے تعبیر کرنا یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کے ساتھ بات کر رہا ہو نا، تو وہاں تو خیر نہیں کہے گا، لیکن گھر جا کے کہے گا جو اس نے یہ کہا تھا میں نے پھر یہ کہا تھا دل میں۔ کہاں کہا تھا؟ دل میں یہ کہا تھا۔ اور کئی سارے ایسے مخلص دوست ہوتے ہیں، کہیں لڑائی ہو جائے نا وہاں نہیں بولیں گے، بعد میں جا کہیں گے بس میں کہنے نہیں لگے ایسی تھوڑا جا بچے ہاں، یعنی کہ میں پکڑ نہیں لگا تھا اسے، بس تھوڑی سی ایسے سمجھیں کہ خطا ہوئی ہے ہم سے، ہم بول نہیں سکے جی، وہاں چپ رہے ہیں، تو وہی کہنے لگے تھے وہ نکال ہی دیتے بات۔ کئی دل میں نے دل میں یہ کہا بھائی، یہ عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی بات ہو کہتے جی میں نے پھر دل میں یہ کہا تھا، میں نے وہ دل میں تیرے کہا اسے کون سا غیب کا علم ہے، وہ کون سا مشرکین میں سے ہے۔ مشرکین یہ موٹے کاف کے ساتھ ہے، یہ ایک جماعت تھی جو مناظرہ کرتے تھے، دونوں جماعتیں آمنے سامنے بیٹھتے تھے، ایسے ان کو ایسی دل پہ گرفت تھی، دونوں جماعتیں آمنے سامنے بیٹھتے تھے اور وہ یہ دلیل دیتا تھا، یہ دل سے دیتا تھا، دل میں بولتا تھا، اگلا بھی دل میں بولتا تھا، یہ والا اس کا جواب سنتا تھا، وہ والا اس کا جواب سنتا تھا۔ ہیں جی وہ جماعت تھی جو دل میں مناظرہ کرتی تھی، جو سارے یہ جو سامعین ہوتے تھے وہ بھی سن رہے ہوتے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس والے بھی سن رہے ہوتے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایسی ایک جماعت گزری ہے پوری، یعنی کہ اس دور کے اندر ایسے لوگ تھے جو مناظرہ ایسے کیا کرتے تھے۔ یہ مناظرہ رشیدیہ علم مناظرہ کی، فن مناظرہ کی بہت زبردست کتاب ہے، یعنی ایسے سمجھیں اس کے اصول اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، انہوں نے لکھا میں کہ ایسی ایک جماعت گزری ہے جو ایسے مناظرہ کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں نا جی میں کہنے نہیں لگا تھا بس بچت ہو گئی ہے۔ ایسے لوگ عموماً جب مسئلہ ہو نا اس وقت ساتھ نہیں دیتے، بعد میں کہتے ہیں میں کہنے نہیں لگے سی تھوڑی جی بچت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا شکر ہے تو نے نہیں کہا، ابھی تو انہوں نے مکے ٹھوڈے مارے تھے، نہیں تو تو کہہ دیتے تو ممکن ہے کہ گولی چل جاتی، کیونکہ تو نے تو بہت بڑی بات کرنی تھی وہاں پہ، ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو بھی ڈر رہتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پر کوئی گردش زمانہ ہی آ پڑے، اور ادھر ہم مسلمانوں کے ساتھ یاری لگا چکے ہوں، یہودی غالب آ جائیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے بھائی، یہودی تو ہمیں سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، قرآن جو ہے نا ہم نے یہی سمجھا کہ قرآن صرف اپنے دور کے لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے، نہیں، رب تعالیٰ نے قرآن کریم ایسا کلام بھیجا اپنے حبیب پر، یہ ہر دور کے ابو جہل کو بھی راہ دکھا دیتا ہے اور ہر دور کے ابو بکر کے غلام کو بھی راہ دکھا دیتا ہے، یعنی ہر دور کے عبداللہ بن ابی کو بھی قرآن ننگا کرتا ہے، ہاں جی اسے بھی کھول دیتا ہے، اس کے دل کے عیب جو ہیں اسے بھی کھول دیتا ہے، اور قرآن کریم جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کو بھی آشکار کر دیتا ہے، میں یہ ماننے والا، کیونکہ قرآن کریم نے اصول بیان کیے ہیں، عقائد بیان کیے ہیں قرآن کریم نے، ہاں جی جو بندہ ان پہ پورا اترے گا وہ جناب یہ قرآن ثابت کر دے گا یہ ابو بکر صدیق کی پیروی کرنے والا ہے یا ابو جہل کا غلام ہے، ہاں جی یہ عبداللہ بن ابی ہے یا پھر یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ہے۔ یہ قرآن ہر دور کے اندر، قرآن مثل آئینہ ہے، جو بھی اس کے سامنے کھڑا ہوگا قرآن اس کو کھول دے گا، یہ اس کیٹیگری کا بندہ ہے، یہ اس جماعت کا بندہ ہے، اندازہ لگائیں۔ تو بتائیں جی یہ اس وقت منافقوں کا یہ قول تھا کہ ہم یہودیوں کے ساتھ اس لیے لگا کے رکھتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، دوستی لگا کے رکھتے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر ہم مارے جائیں۔ بتائیں جی میرے دور کا منافق IMF یہودیوں کا جو ادارہ ہے اس سے پیسے لیتا نہیں لیتا؟ ان کے کہنے پر اپنے ملک کے علماء کو پھانسی لٹکاتا نہیں لٹکاتا؟ ان کے کہنے پر اپنے ملک کے علماء کو زہر دیتا یا نہیں دیتا؟ ان کے کہنے پر اپنے ملک کے اندر شریعت حقہ کے فیصلوں کو ان میں رد و بدل کرتا یا نہیں کرتا؟ ان کے کہنے پر حرام کو حلال کر رہا یا نہیں کر رہا؟ زنا بالرضا کو انہوں نے پاس کیا، اس کو ایکٹ بنا دیا، ہاں جی، اور مرد مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ منہ کالا کرے، یہ قانون انہوں نے بنا دیا ہے کہ ان کے کہنے پر، IMF کے کہنے پر انہوں نے بنایا۔
اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، یہ جو جماعت ہے LGBTQ، یہ جو جماعت ہے نا، مرد مرد کے ساتھ کرے، عورت عورت کے ساتھ کرے، یہ کل کی خبر ہے، یہ سعودیہ میں بھی پاس ہو گیا ہے، انہوں نے بھی اجازت دے دی ہے اس کام کی۔ تو بتائیں بھائی، ہیں؟ اب وہ سارے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بول رہا اس بات پر۔ یہ کل ہی مجھے اطلاع ملی ہے، ممکن ہے کہ 2-4 دن پہلے کا یہ قصہ ہو، کس وقت انہوں نے یہ کیا ہے۔ بہرحال بن سلمان کا ہی بیان تھا، انہوں نے کہا ہم اسے خیر مقدم کرتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں اس قانون کو سعودیہ میں لاگو ہونے پر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حالات کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے، اب دیکھیں جی، اس وقت کا منافق بھی یہی کہتا تھا میں یہودیوں کو ساتھ بنا کر رکھوں گا، کہیں یہ نہ ہو کہ میں مارا جاؤں۔ آج کا منافق بھی یہی کہتا ہے جی۔ فرق یہ ہے، اس وقت کا منافق اس کے پاس غلبہ نہیں تھا، وہ اندر ہی اندر کتے والی دم ہلاتا تھا جی۔ آج کے دور کا منافق جو ہے وہ حکومت پہ قابض ہو چکا ہے، وہ اداروں پہ قابض ہو چکا ہے جی۔ آج نعوذ باللہ من ذالک، اس دور کے، میرے دور کے منافق جو ہے، اس کے ہاتھ کے اندر وہ جناب حکومت کی باغ دوڑ آ چکی ہے، حکومت کی مہار آ چکی ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے اسے پھیرتا جاتا ہے۔ آج مسلمان مغلوب ہے بیچارہ، یہ آج فرق ہوا ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ باقی ان کے لچھن وہی ہیں عبداللہ بن ابی والے، جو اس وقت کے منافقوں کے تھے، وہی کرتوت ان کے ہیں، ہے یا نہیں جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ان کو ہم کہتے ہیں نا سود چھوڑ دو، تو یہ منہ پہ کہتے جی سود چھوڑ دو تو پھر دنیا سے تنہا ہو جائیں، بتائیں دنیا سے علیحدہ ہو جائیں گے، پھر ہم تو کٹ جائیں گے یہود و نصارہ۔ وہ دنیا سمجھتے یہود و نصارہ کو ہیں، اور کسی کو دنیا سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ منافق، کہتے ہیں ان سے تو پھر ہم علیحدہ ہو جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کیوں؟ وہ تو IMF تو سود دیتا ہے ہمیں۔ آج اگر کہہ دیا جائے نا بھی IMF کو کہہ دو ہم سود نہیں دیتے، تو یہاں کے ذلیل ان کے وکیل بن کے سامنے آ جاتے ہیں، بتائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا جی، آپ کو تو معاہدے ہوئے دینے آپ نے، آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نہیں دیتے؟ بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ قرآن جو ہے نا، یہ آئین ہے بھائی، ہاں قرآن آئین ہے۔ یہ الگ بات ہے کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا، جن کو قرآن اپنا نور دکھاتا نہیں ہے، قرآن اپنا نور نہیں دکھاتا، ان کو قرآن میں صرف فرعون ہی گندا نظر آتا ہے۔ آپ اپنے دور کا فرعون گندا دکھائی نہیں دیتا، اپنے دور کا فرعون ہی دکھائی نہیں دیتا، گندا دکھائی دینا تو دور کی بات ہے۔ اپنے دور کا ابو جہل دیتا، وہ کہتے ہیں جو قرآن کریم جو ہے نا، وہ اتنی آیات ابو جہل اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اپنے دور کے ابو جہل ان کو دکھائی دیتا ہے، نہ انہیں سجھائی دیتا ہے، نہ انہیں سمجھ آتی ہے کہ میرے دور کا ابو جہل کون سا ہے۔ جب آپ دیکھیں نا جی، جو تہذیب اس وقت، تہذیب اسلام اور تہذیب کفر کی جو اس وقت کشمکش تھی، وہ آج ہے یا نہیں؟ بتائیں بھائی، اس وقت جو اسلام کی اور کفر کی لڑائی تھی وہ آج ہے یا نہیں؟ اس وقت جو یہود و نصارہ کی سازشیں تھیں وہ آج ہیں یا نہیں؟ آج کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہیں جی۔ لیکن یہ افسوسناک بات ہے، بندے کو اس دور کا ابو جہل دکھائی دے، اپنے دور کا ابو جہل دکھائی نہ دے، اس وقت کا یزید دکھائی دے، اپنے دور کا یزید دکھائی نہ دے، اس وقت کا عبداللہ بن ابی دکھائی دے، اپنے دور کا دکھائی نہ دے، تو بتائیں بھائی پھر اس بندے کو اندھا کہیں یا نہ کہیں؟ وہ بندہ اندھا ہے یا نہیں؟ اس نے قرآن سے نور ہی نہیں لیا بھائی، قرآن تو نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میں قرآن جو ہے یہ نور بن کیا ہے اور ہدایت بن کیا ہے۔ قرآن راہ دکھاتا ہے۔ راہ کیسے دکھاتا ہے قرآن؟ جی قرآن جو ہے ابو بکر کی معرفت بھی عطا فرماتا ہے اور ابو جہل کی پہچان بھی کرواتا ہے۔ ابو بکر کی پہچان ایسے کرواتا ہے تاکہ بندہ یہ سیدھے کام کرے، ابو بکر کا غلام بن جائے، اور ابو جہل کی پہچان ایسے کرواتا ہے تاکہ اس ذلیل کے راستے سے بندہ بچ جائے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ ہے؟ پھر اس سے ثابت ہوتا ہے بھائی اس نے آنکھیں کھولی نہیں ہیں، یا اس نے قرآن سے نور مانگا نہیں ہے، قرآن کی معرفت اسے آئی نہیں ہے، کہ اسے اپنے دور کی برائیاں نظر نہیں آ رہی، اسے اپنے دور میں جو چیز نیکی کی کرنے کی ہے، جو چیز لازم ہے جس کو کرنا، وہ اسے دکھائی نہیں دے رہا۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی یہ تو ہر دور میں بھاگ بھاگ کے وہاں جاتے رہے اور کہتے رہے ہمیں ڈر رہا ہے بھائی کہیں یہ نہ ہو کہ ہم مارے جائیں۔ خلاق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا دیکھیں، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے مومنوں کے پاس، اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح عطا فرما دے،
میں آج جو یہ جو بھاگتے پھرتے ہیں یہودیوں کے پاس جا جا کے انہیں کہتے پھرتے ہیں کہ اسی تواڈے نال ہاں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج جو کہتے پھرتے ہیں میں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو غلبہ دے دے، یہ تو کہتے پھرتے ہیں ممکن ہے وہ غالب آ جائیں، ممکن ہے یہ غالب آ جائیں، تو نمازیں ادھر جا کے پڑھتے ہیں، سود کے پیسے ان سے لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے منافق اور سود پہ پیسے بھی لیتے تھے یہودیوں سے، اور ان سے کتاب بنا کے بھی رکھتے تھے۔ میرے دور کا منافق بھی یہی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا رہتا ہے، ادھر بھی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، ہاں جی، اور ساتھ IMF کے پاس بھی جاتا ہے۔ لیکن مزے کی بات دیکھیں یار، آپ حیران ہوں گے اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کو دیکھ کر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دور کا منافق جو ہے نا، وہ سامنے آ کے نہیں کہتا تھا کہ میں منافق ہوں، کہ میں یہودیوں کا خیر خواہ ہوں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے، اور جو ان کے دل کی بات تھی اسے رب تبارک و تعالیٰ نے قول باللسان کے ذریعے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے بھی ہوں گے زبان سے، تو تنہائی میں کہتے ہوں گے کہ ہم جناب ہمیں تو ڈر رہا ہے بھی کہیں یہ نہ کوئی آفت آ پڑے تو کوئی مسئلہ بنے بعد میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے دور کا جو منافق ہے اس کی تو ویڈیو لیک ہو چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو انٹرویو دیتے ہوئے، ان کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے جناب اسلام کا نام لینے والوں کو پکڑ پکڑ کے مارا ہے، انہوں نے تو کہا ہے وہاں جا کے، ان کی تو ویڈیو موجود ہیں، ہم نے جناب آسیہ ملونہ جی ذلیلہ کو ہم نے جناب آپ کے کہنے پہ اسے رہا کیا ہے، یہاں تو بھی ویڈیو لیک ہو چکی ہے یا نہیں؟ لیکن افسوسناک بات یہ ہے وہاں پہ منافقوں نے خفیہ طور پہ کہا تھا، اور رب تعالیٰ نے حبیب پر قرآن نازل کیا، محبوب کے صحابہ سارے چکنے ہو گئے، سارے ایک طرف ہو گئے، منافقوں کو چھوڑ دیا، منافقوں کو اٹھا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے میرے دور کا منافق چٹا ننگا کافر کے ساتھ کھڑا ہے، چٹا ننگا یہودی کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن باوجود اس کے یہاں کے عاشق رسول سمجھ ہی نہیں رہے، یہاں کے عاشقوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا یا یہ منافق ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، بتایا جائے بھائی یہ یہودیوں کا غلام ہے لیکن نہیں مانتے۔ ابھی کچھ دنوں کا بیان ہے، اسی عمران خان نے کل جس کو پکڑا گیا ہے ذلیل کو، اسی نے کہا ہے کہ IMF کے سارے مطالبات میں پورے کروں گا، مجھے ایک بار پھر موقع دیں۔ بتائیں، آپ کے پاکستان کے بہت بڑا ملا ہے، اس نے امریکہ کو کہا تھا سیدھا، اس نے کہا میں آپ کے مفادات کے لیے کام کروں گا، آپ مجھے ایک بار موقع دیں۔ بتائیں، اخبارات میں خبر آج بھی موجود ہے، تو کیا مطلب ہے بھائی؟ اس وقت چھپے تھے، حضور نے فرما دیا سارے بچتے تھے، آج ننگے کھڑے منافقت کر رہے ہیں جی، آج کوئی نہیں بچتا، پورے پیر ساتھ کھڑے ہیں، پورے ملا ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا۔ تو بتائیں بھی میں کیسے مان جاؤں ان کو قرآن کا نور ملا ہے؟ قرآن کے نور سے اندھے دلیلوں کو قرآن نہیں سمجھ آ رہا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، میں قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح لے آئے، آل ایمان کو فتح عطا فرما دے، او امر من عندہ، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم لائے اپنے پاس سے، کچھ اور ہی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے اپنے پاس سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر یہ سارے منافق جو کچھ یہ کرتے تھے نا، جو کچھ چھپاتے تھے اپنے دل میں، اس پر سارے شرمندہ ہو جائیں گے، نادمین، شرمندہ ہو کے کہیں گے او شٹ، مارے گئے بھائی، پھر شٹ جو ہے نا ان کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ ابھی بھی جنہوں نے اسے کل والے ڈوگی کو دودھ پلایا تھا، کل جو ڈوگی پکڑا گیا ہے، جنہوں نے اسے دودھ پلایا تھا، جنہوں نے اسے مکھن کھلائے تھے، کل یہ پھر ان کے گلے پڑا ہے تو سارے کہہ رہے ہیں وہ شیٹ ہوئے، نہیں کر رہے، ان کے گھروں میں داخل ہوا ہے جی، پھر ان کے گھروں پہ حملہ کیا ہے، ان کی تنصیبات، سرکاری تنصیبات پہ حملے کر دیے، انہوں نے توڑ دیے ہیں، فوجیوں کو پکڑ کے ڈنڈے ٹھوکے ہیں، پتھر مارے ہیں، وٹے مارے ہیں۔ میں نے کہا یار کوئی مذہبی بندہ کھڑا ہو جائے اسے تو تمہاری گولی بھی چل جاتی ہے، کوئی روکے بھی صحیح تو نہیں رکتے، یہاں کسی کی گولی کیوں نہیں چلی؟ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، رب فرماتا ہے یا میں پھر مسلمانوں کو فتح دے دوں، او امر من عندہ، یا پھر اپنے پاس سے کوئی اور ہی معاملہ ظاہر کر دوں، کتے اور رچ کی لڑائی شروع ہو جائے، مومن غالب نہ آئے، کتے اور خنزیری آپس میں لڑ پڑیں۔ بتائیں بھائی، مزہ آیا نہیں آیا؟ سچی بات ہے بھائی، قرآن سامنے ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے، نقصان نہ کریں ملک کا، باقی آپس میں لڑیں بھڑیں، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔
یہ ان لوگوں نے دین کی دشمنی کی حد کر دی ہے ذلیلوں نے، ہیں اتنے جناب نعوذ باللہ من ذالک اتنا نقصان کیا دین کا ان ذلیلوں نے۔ مسجدوں کے اندر جناب پولیس بیٹھی رہی اور مسجد کے اندر جوتے پہن کے بھاگتے رہے، مسجد کے اندر 9 دن پورے مسجد میں اذان نہیں ہوئی، مسجد میں بیٹھ کر سگریٹ پیتے رہے اور جوا کھیلتے رہے مسجد میں بیٹھ کے۔ بتائیں، ہمارے بزرگ ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ مجھے خود بتانے لگے کہ مسجد میں گئے، کہتے ہیں وہاں پہ پولیس بیٹھی ہوئی تھی مسجد کے اندر، کہتے ہیں وہاں پہ تاش کھیل رہے تھے مسجد میں بیٹھے۔ بتائیں جی، یہ حال ہے۔ اور میں ایسے ہی جا رہا تھا گھر، تو بس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہی دن تھے، نئے کام چل رہا تھا، تو ایک بندہ پیچھے بیٹھا کہہ رہا تھا، کوئی حمایت کر رہا تھا ان کی ذلیلوں کی، تو میں بول پڑا، میں نے کہا ان ذلیلوں کی آپ کیا حمایت کرتے ہیں کہ وہاں پہ تو یہ مسئلہ ہوا ہے، تاش کھیلتے رہیں مسجد میں بیٹھ کے یہ کرتے رہیں۔ میرے سامنے قرآن ہے، وہ خود کہنے لگا جی یہ تو میں بھی وہی تھا، وہ کہنے لگا میں بھی وہی تھا، کہتے جوتے پہن کے داخل ہوئے بھی ہیں اگر مسجد میں تو حکومت کا حکم تھا، ان پر حکم ماننا فرض ہے۔ بتائیں بھائی، حکومت کا حکم ماننا فرض ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ادب تم پہ فرض نہیں ہے؟ اتنا بھی بندہ اندھا ہو جائے یا 40-50 ہزار کی خاطر، جسے سمجھ نہیں آئے رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ادب بھی کرنا یا نہیں کرنا۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، اللہ اکبر، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، میں اللہ تعالیٰ فتح لائے یا پھر کوئی اور ہی معاملہ ظاہر کر دے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو میں پھر یہ جو دل میں چھپاتے تھے نا منافقت، میں اس پر پھر یہ شرمندہ ہوئے پڑے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، جو خفیہ معاہدے تھے ان کے سارے کا سارا ٹوٹ جائے گا، سارے کا سارا کھل جائے گا، ننگے ہو جائیں گے سارے، میں پھر یہ سارے ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان تب کہیں گے، کب کہیں گے؟ جب منافق ننگے ہو جائیں گے، جب منافق ننگے ہو جائیں گے، منافقوں کا ننگیج کھل جائے گا، اس وقت مومن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، ارے یہ تھے وہ لوگ جو قسمیں کھاتے تھے، ہیں؟ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا جَهَ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے پورا زور لگا کے، جہد ایمانہم، پوری کوشش کے ساتھ، زور کے ساتھ یہ قسمیں کھاتے تھے، خدا پاک کی قسم ہم بھی مومن ہیں، اللہ کی قسم ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ کہتے تھے۔ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ کے شروع میں جو ہے نا، یہ حمزہ جو ہے یہ تعجب کے لیے ہے، ارے کا لفظ جو ہے نا یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، ترجمہ میں نے اس لیے ارے کے ساتھ کیا ہے۔ اَهَؤُلَاء، ارے یہ تھے وہ جو قسمیں کھاتے تھے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہم لمعکم، یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، حابطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے برباد ہو گئے ہیں۔ یہ جاتے تھے نا بزنس کلاس میں بیٹھ کے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، رب نے ارشاد فرمایا سارے برباد ہو گئے، کچھ نہیں بچا ان کا، ہیں؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، میں یہ میرے حبیب کے مشن کے ساتھ غداری کر کے سارے گھاٹے والے ہو گئے، سارے خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق